سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شوبان سقفی نے محمد بن قاسم کو موقع کی اسکیم سنائی۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 1000 مجاہدین کو بیچ دیں تو وہاں 2-3 ہزار آدمی گھاٹ میں موجود ہوں اور وہ ہماری 1000 نفری کو ختم کر دیں۔ خطرہ مول لینا پڑے گا، شوبان سقفی نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان 1000 آدمیوں کو آگے بھیج کر ان کے پیچھے 500-600 سوار کچھ فاصلہ رکھ کر بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے شوبان سقفی کی تجویز منظور کر لی۔ جس خطرے کا اس نے اظہار کیا تھا وہ بے بنیاد نہیں تھا۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری ہندو کی فطرت میں شامل ہے، جو شروع سے ہی ہندو کی فطرت کا لازمی حصہ بنی رہی ہے۔ محمد بن قاسم ہندو کی اس فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنے 1000 مجاہدین کو بچانے کے لیے 300 سوار تیار کر لیے، جنہوں نے ان 1000 مجاہدین سے 1.5-2 میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے جانا تھا۔ 1000 مجاہدین کو الگ کر لیا گیا اور ان کی کمان سالار نواتا بن حنظلہ کو دی گئی۔ اسے اور اس 1000 نفری کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی ہے۔ انہیں مزید جنگی ہدایات بھی دی گئیں اور مقررہ دن سے ایک رات قبل یہ دستہ نواتا بن حنظلہ کی زیر کمان روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ غالباً بہت دور نہیں تھی۔ یہ دستہ عام راستے سے ہٹ کر دشوار گزار علاقے سے گزرتا طلوع آفتاب سے پہلے ہی اس مقام تک پہنچ گیا جو موقع نے شوبان سقفی کو بتایا تھا۔ وہاں سے ایک کشادہ پگڈنڈی گزرتی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں کے علاقے میں ٹیلے بھی تھے، گہرے کھڈ بھی تھے اور کہیں کہیں ریتلی چٹانیں بھی تھیں۔ یہ علاقہ اور اس کے حدوحال گھاٹ کے لیے نہایت موزوں تھے۔ نواتا بن حنظلہ کے 1000 آدمیوں کو زمین کے ان نشیب و فراز نے چھپا لیا۔ 300 سوار جو اس دستے کے پیچھے آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے، لیکن انہیں وہاں نہ روکا گیا۔ انہیں وہاں سے تقریباً 1 میل دور ایک ایسی گہرائی میں بھیج دیا گیا جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس گہرائی کے قریب ایک آدمی کو ایک اونچے ٹیلے پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس جگہ کو دیکھ سکتا تھا جہاں 1000 آدمیوں کو گھاٹ میں بٹھایا گیا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا رہے اور جب اسے اس طرف سے اشارہ ملے تو وہ سوار دستے کو بتائے۔ اس اشارے پر 100 دستے نے ان 1000 مجاہدین کی مدد کو پہنچنا تھا۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب دور سے ایک گھوڑ سوار قافلہ آتا نظر آیا۔ نواتا بن حنظلہ سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا اور اس نے اپنے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ وہ ٹیلے کی اوٹ سے اپنی طرف آتے ہوئے قافلے کو دیکھنے لگا۔ وہ موقع کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن گھوڑ سوار جو کچھ اور قریب آگے تھے کوئی عام سے مسافر نہیں لگتے تھے۔ وہ جب اور قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ ان سواروں کے آگے آگے جو سوار آ رہا تھا اس کا لباس شاہانہ تھا اور اس کا گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس کے پیچھے جو گھوڑ سوار آ رہے تھے وہ فوجی تربیت میں تھے۔ ان کے پاس جو برچیاں تھیں وہ انہوں نے اس طرح سیدھی پکڑ رکھی تھیں کہ ان کی انیاں اوپر کو تھیں۔ نواتا بن حنظلہ نے دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ اسے کہیں کوئی پیادہ یا سوار دستہ ادھر آتا نظر نہ آیا۔ یہ قافلہ موقع کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ جو سوار تھے ان کی تعداد 100 سے کچھ کم تھی۔ جو ہی موقع گھاٹ کے قریب آیا، نواتا بن حنظلہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ 1000 نفری طوفان کی طرح اٹھی اور جس طرح اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اس نے موقع اور اس کے محافظوں کو ذرا سی دیر میں گھیرے میں لے لیا۔ تمام سوار اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو۔ نواتا بن حنظلہ نے ترجمان کی معرفت موقع کے سوار محافظ دستے کو للکار کر کہا، ہتھیار پھینک کر گھوڑوں سے اتر آؤ اور گھوڑوں کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جاؤ۔ نواتا بن حنظلہ موقع کے قریب چلا گیا اور اسے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موقع تم ہی ہو، کیا تم اپنے ساتھ اپنے محافظوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا پسند کرو گے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ موقع نے نواتا بن حنظلہ سے پوچھا۔ موقع کے سوار محافظوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ سوار تلواریں اور برچھیاں پھینک کر گھوڑوں سے اتر آئیں، نواتا بن حنظلہ نے جواب دیا۔
اگر یہ ہمارے ہاتھوں اپنے جسموں کے ٹکڑے کروانا چاہتے ہیں تو میرا یہ حکم بے شک نہ مانیں، اور اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ موکو نے پوچھا۔ اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا، نباتہ بن حنظلہ نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمیں ان سواروں کے قتل کے گناہ سے بچا لو گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں موکو کے محافظوں کو سنانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ صرف موکو اور نباتہ جانتے تھے کہ یہ ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ اس ناٹک کا اختتامیہ یوں ہوا کہ نباتہ بن حنظلہ کے اشارے پر اس کے چند مجاہدین نے موکو کو پکڑ لیا۔ اس کے محافظوں نے مسلمانوں کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ نباتہ بن حنظلہ ان سب کو قیدی بنا کر لے گیا۔ محمد بن قاسم نے موکو کا استقبال عزت اور احترام سے کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا آپ ویسے اطاعت قبول نہیں کر سکتے تھے؟ محمد بن قاسم نے موکو سے پوچھا۔ یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھنے کی کوشش کریں میرے عربی دوست، موکو نے کہا۔ راجہ داہر ہمارا عزیز بھی ہے اور آقا بھی۔ سندھ ہمارا وطن ہے جو ہمارے باپ دادا نے ورثے کے طور پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راجہ داہر کا راج قائم رہے گا تو ہم بھی سربلند رہیں گے۔ راجہ داہر نے ہم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کا صلہ یہ نہیں کہ ہم اس کے دشمن کے ساتھ مل جائیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دشمن کو ہم شکست نہیں دے سکتے تو اپنی فوج کو کٹوانا اور اپنی رایا کو لٹوانا نیکی اور دانش مندی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، دانش مندی یہ ہے کہ نئے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس طرح موکو نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ چشنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے موکو کو اپنے برابر بٹھایا اور اسے 1,00,000 درہم انعام کے طور پر دیا۔ جب محمد بن قاسم اس کے قلعے میں گیا تو اس کے سرداروں اور خاندانوں کے چیدہ افراد کو ہلت اور عربی گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ بیٹ اور صورت کی حکومت بھی موکو کو عطا کر دی گئی اور یہ فرمان بھی جاری کیا کہ یہ علاقہ موکو کی آئندہ نسلوں کی ملکیت اور حکومت میں رہے گا۔ محمد بن قاسم نے موکو سے صرف یہ مدد مانگی کہ وہ اتنی کشتیاں فراہم کر دے جن سے دریا پار کیا جا سکے۔ موکو کے لیے اتنی زیادہ کشتیوں کی فراہمی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔